منبر نور پر جلوہ بار سبحان اللہ سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں جلسے نہیں کر رہا تھا، کافی دنوں سے میری طبیعت کو لے کر اور کچھ مسائل کو لے کر بہت کم جلسوں میں جا رہا تھا، لیکن اڑیسہ والے آئے، ممبئی میں ملاقات بھی کی، میں نے منع ہی کیا تھا، لیکن گھر جانے کے بعد میری روح نے جھنجھوڑ کر کے کہا جلسے بند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میری روح نے جھنجھوڑ کر کے یہ کہا جلسے کیا کرو تاکہ کتوں کو پتا چلے شیر مرے نہیں، کتوں کو پتا چلے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں جلسوں میں جانے سے کیا ہوتا ہے، میں یہی کہتا ہوں ایک جملے سے جب اتنی جان آ جاتی ہے ہماری پوری تقریروں پر پابندی بھی لگتی ہے کہ اسے زیادہ بولنے نہ دو، ورنہ پھر جو برسوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں وہ لولے لنگڑے بھی کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی تعریف میں نہیں کہتا، یہاں پر مجھے پتا ہے ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آئے ہوں گے، سب جگہ ہوتے ہیں، خفیہ طریقے سے بھی ہماری ساری ریکارڈنگ کرنے والے، مجھے سب پتا ہے، میں ہوش و حواس میں بولتا ہوں۔ میں آج ایک جملہ کسی صاحب کو پہنچانا چاہتا ہوں، میرے جیل میں اندر جاتی ہی چوکی پر پکڑ کر مجھے طنز کستے ہوئے اس نے کہا تھا اچھی طرح سے ہم نے تمہیں دکھا دیا، اب کتنا بولو گے، اور اچھی طرح سے تمہاری یہاں پر درگت بن گئی ہے، 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے، اب اس کے بعد تو ٹھنڈے پڑی جاؤ گے۔ بہتوں کو ہم نے یہاں دیکھا ہے آنے کے بعد سب گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، وہ صاحب تک میرا پیغام پہنچتا ہے تو میں آج ان کو جواب دوں گا، تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا، تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا، مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھتے ہو، مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھتے ہو، تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی لے کر جو چلتا ہے اسے کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ کل بھی ہم یہی کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، آج بھی ہم یہی کہیں گے۔ میں نوجوانوں کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں، اے عزیزو، میدان میں بیٹھ کر نعرے لگانا یہ الگ بات ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ عشق بڑے امتحان بھی لیتا، یہ محبت بڑے امتحانات لیتی ہے، اگر ان سارے امتحانات کے لیے تیار ہو تو لبیک کا نعرہ لگاؤ، ورنہ سارے نعرے تمہارے صرف دکھاوے کے ہیں، تمہارا
آپ سے میں بدگمان بھی نہیں اڑیسہ والے اور خاص طور پر راورکیلا والے 2 گھنٹے کے میرے سفر میں ہمارے ساتھ رقیب خان صاحب نے بہت کچھ آپ کی داستانیں سنائی. کئی لوگ اندر جاتے ہیں آتے ہیں, اندر جاتے ہیں آتے ہیں. بہرحال یہاں کا ماحول ہے اگر, تبھی میں نے سمجھا کہ اتنے دور دراز اڑیسہ کے لوگ مجھے کیوں بلا رہے ہیں. اس لیے کہ بزدل لوگ جلدی مجھے بلاتے بھی نہیں. میرے بھائی سٹیج پہ بیٹھنے سے بھی کئی لوگ کتراتے ہیں, وہ الگ بات ہے. کچھ لوگ نیچے سیلفی لے لیں گے, سٹیج پر بیٹھنے کے لیے میں نے محسوس کیا ہے کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر بھی کیس نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے قریب میں 1.5 سال پہلے کی بات ہے, اتر پردیش میں ایک مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے لبیک 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 کہہ رہے تھے. دوسرے دن ان کو تھانے بلا لیا, وہ ڈرے سہمے ہوئے گئے. جو بھی رپورٹ ہوئی, رات کو مجھ سے کہنے لگے فون پر کہ حضرت میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. یہ میرے تو اندر جانے سے پہلے کی بات ہے. میں نے ان سے کہا تھا مولانا ابھی شرمندگی کس بات کی, تھانے بلایا گیا تو فخر کرو, چوری پہ نہیں بلایا گیا, اپنے نبی کے نام پر بلایا گیا ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ اسی لیے میں نے قید خانے میں اندر بیٹھ کر کے ایک کلام لکھا تھا جس کا یہ شعر تھا, فخر ہے اس بات پر قیدی بنا ہو اس نام پر, فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر, یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری. یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری. بیڑیاں ہاتھ میں کیا گردن میں بھی ڈال دو آپ, ہے انہی کے نام کا سب زندگی اور موت میری. اس لیے کرتا ہے جھوم کر سلمان اب, قید تھی نہ جیل تھا, جیل تھی نہ قید تھی, بڑھنی تھی بس عزت میری. یہ ایک ریہرسل تھا, قید تھی نہ جیل تھی, بڑھنی تھی بس عزت میری. اللہ کریم کس راستے سے گزارتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا. ہم تفسیر پڑھتے تھے قرآن عظیم میں سورہ یوسف کو, سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, لیکن اللہ کریم نے انتظام فرمایا, وہ نکالے گئے, بازار مصر میں بیچے گئے, پھر جیل بھی گئے. تقریباً 10 سال سے زیادہ جیل کاٹی بغیر کسی گناہ کے, بغیر کسی جرم کے. صبر آسان نہیں ہوتا میرے عزیزو. جیل کے اندر ایک دن جو سال بھر کے برابر لگتا ہے. اس نبی کو یاد کر کے باہر رہ کر کے وہ فیل نہیں کر سکتے تھے کہ کیسا قید کاٹا ہوگا بغیر جرم کے. اور اس کے بعد واپس آتے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا. جیل سے نکلے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کی کرسی پر. یہ مرحلے ہوتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح سے ہم نے زمین میں یوسف کو تقویت دی, قرار دیا. یہ رب کے فیصلے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے ذرا برابر بھی آر اور عیب محسوس نہیں ہوتا. جیل میں جا کر کے آنے والا منہ چھپا کر گھومتا, وہ ڈر ڈر کر کے گھومتا ہے. عزت چلی گئی, جیل چلے گئے. قسم رب ذوالجلال کی ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا, ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا. بلکہ میں دنیا کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیوانوں کا ہجوم کیوں ہے. آج دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے بھیڑ لگاتی ہے, اور یہ دیوانی امت ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتی ہے. امت کا مزاج کچھ اور ہے. اس لیے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. اس امت کا مزاج الگ ہے.
یہاں صرف چمکنے والے چہرے اور لالی پاؤڈر کے دیوانے ہی نہیں ملتے. ہو سکتا ہے ہمارے جوان تھوڑے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں گلیمر کی دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہوں گے، لیکن ان کا دل چیر کر کے دیکھو تو اس گلیمر کو یہ کسی نہ کسی دن لات مارتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس اس ایمان کی بقا میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تمہارے سینے میں یہ دھڑکن باقی رہے، یہ عشق مصطفیٰ کی لو جلتی رہے اور تمہاری زندگی اسی طرح برقرار رہے گی. ہزار میٹنگیں کرنے دو خفیہ طریقے سے تمہیں مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنانے دو، تنظیمیں بنانے دو، ساری تیاریاں کر لینے دو، ہتھیار خرید لینے دو، سب چیزیں ہو جانے دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں کے اندر موجود ہوگی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی تمہارا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گی، تاب نہیں لا سکے گی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ہار جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہمارے آبا